اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ دوستوں کے سامنے کپاس کی سفید مکھی اور اس کے خلاف استعمال ہونے والے زرعی زہروں کی سفارشات ان کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلے چند سالوں سے کپاس کے اوپر سفید مکھی کا کنٹرول ہمارے زمیندار دوستوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کپاس کے اوپر بیک وقت سفید مکھی کی 3-4 حالتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں اس کے انڈے بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اس کا پیوپا بھی ہے اور بالغ سفید مکھی بھی ہے۔ اور جب ہم زہروں کو دیکھتے ہیں جو سفید مکھی کے خلاف استعمال ہوتی ہیں تو ان کے لیبل کے اوپر صرف سفید مکھی لکھا ہوتا ہے، حالانکہ شاید ہی کوئی ایسی زہر ہوگی جو سفید مکھی کی تمام حالتوں کے خلاف مؤثر ہو۔ جب ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ زرعی زہریں ایسی ہیں جو صرف سفید مکھی کے انڈوں اور اس کے بچوں کے خلاف مؤثر ہیں، بالغ مکھی کے خلاف مؤثر نہیں ہیں۔ ان کے لیبل کے اوپر بھی سفید مکھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کچھ زہریں ہیں جو صرف بالغ سفید مکھی کے خلاف مؤثر ہیں، جبکہ اس کے انڈوں اور بچوں کے خلاف ان کی اثر پذیری اتنی اچھی نہیں ہے، تو ان کے لیبل کے اوپر بھی سفید مکھی لکھ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرعی زہروں کے لیبل کے اوپر صرف سفید مکھی لکھ دینا مناسب نہیں ہے۔ جو زرعی زہر سفید مکھی کی جس حالت کے خلاف مؤثر ہے، لیبل کے اوپر اس کی سفارش ہونی چاہیے تاکہ زمیندار دوست اور ایکسٹینشن ورکرز زمیندار دوستوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور زمیندار دوست بھی اس زرعی زہر کو سفید مکھی کی صرف اسی حالت کے خلاف استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفید مکھی کے کنٹرول کرنے میں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ میں اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اگر یہ کہوں کہ ہم اگر جڑی بوٹیوں کے خلاف استعمال ہونے والی زرعی زہروں کو دیکھیں تو ان کے لیبل کے اوپر صرف جڑی بوٹیاں نہیں لکھا جاتا، بلکہ جو زرعی زہر جس جڑی بوٹی کے خلاف مؤثر ہوتی ہے صرف اسی جڑی بوٹی کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ زرعی زہریں جو سفید مکھی کی جس حالت کے خلاف مؤثر ہیں اس حالت کو لکھا جانا چاہیے، نہ کہ صرف سفید مکھی لکھ دینا چاہیے۔ جب صرف سفید مکھی لکھ دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ زمینداروں کی صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی اس سے، اور اس وجہ سے بھی سفید مکھی کو کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کراچی اور صوبوں کے وہ زرعی تحقیقاتی ادارے جو زرعی ادویات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سفید مکھی کے خلاف استعمال ہونے والی زرعی زہروں کی اس انداز سے جانچ پڑتال کریں کہ وہ سفید مکھی کی کس حالت کے خلاف مؤثر ہے۔ وہ لیبل کے اوپر آنی چاہیے، نہ کہ صرف سفید مکھی لکھ دینا چاہیے۔ بڑی واضح ہے کہ اگر ہم پاری پروکسیفن کو دیکھتے ہیں، اگر ہم بیپروفیزن کو دیکھیں تو یہ دونوں ایسی زرعی زہریں ہیں جو صرف سفید مکھی کے انڈوں اور بچوں کے خلاف مؤثر ہیں۔ وہ بالغ سفید مکھی کو کچھ نہیں کہتی، ان کے خلاف وہ کوئی اثر نہیں رکھتی، اس لیے ان کے لیبل کے اوپر بھی اگر ہم سفید مکھی لکھ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سیٹامیپریڈ ہے، امیڈاکلوپریڈ ہے، فلونیکامیڈ ہے یا کچھ اور زرعی زہریں ہیں
جو بالغ سفید مکھی کے خلاف زیادہ اثر پذیری رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیبل کے اوپر بالغ سفید مکھی لکھا ہونا چاہیے، تاکہ جب زمیندار دوائی کا انتخاب کرے، جب ایگریکلچر ایکسٹینشن ورکر سفید مکھی کے خلاف کوئی ریکمنڈیشن دے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو زرعی زہر ہے یہ سفید مکھی کی کس حالت کے خلاف مؤثر ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ گیپ ہے کہ اس سلسلے میں جس کو دور ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ کمپنیز کی ذمہ داری ہے، یہ کمپنیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس کی صحیح جانچ پڑتال کریں اور صحیح اس کی استعمال کی سفارشات تیار کریں، خاص کر سفید مکھی کے حوالے سے، جو کہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے، ہمارے ذمہ دار دوستوں کے لیے، ان کے لیے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے، اس لیے اس کے خلاف جتنی بھی استعمال ہونے والی زرعی زہریں ہیں ان کی سفارشات بڑی کلیئر اور واضح ہونی چاہیے، تاکہ ان کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی غلطی کا احتمال نہ رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ کمپنیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زرعی زہروں کی صحیح سفارشات تیار کریں، صحیح طور پہ اپنے پروڈکٹ کو اسیس کریں اور صحیح طور پہ اس کے استعمال کی سفارشات کریں، اور وہ سفارشات لیبل کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں دوسری بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بھی بنیادی طور پہ کمپنیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کی سفارشات کو، اپنے پروڈکٹ کے استعمال کو ڈیفینڈ کریں، اور یہ اگر وہ انڈسٹری نہیں کرتی تو ڈپارٹمنٹ تو یہ اتنا اس لیول پہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ وہ سفید مکھی کے خلاف استعمال ہونے والی زرعی زہروں کی سفارشات کا دوبارہ جائزہ لیں، اور جو زرعی زہر سفید مکھی کی جس حالت کے خلاف مؤثر ہے صرف وہ حالت لیبل کے اوپر ہونی چاہیے۔ صرف سفید مکھی لکھ دینا یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر انڈسٹری کو، کمپنیز کو اپنی ان سفارشات کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، یہ ان کا بنیادی کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر میں پائری پروکسیفن کی بات کروں تو پائری پروکسیفن آج بھی دنیا کے اندر وہ کیمیکل ہے جو سفید مکھی کے خلاف بہت مؤثر طور پہ، سفید مکھی کے انڈوں اور بچوں کے خلاف بہت مؤثر طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور وہ پروڈکٹ بہترین کارکردگی دے رہا ہے، آج بھی دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری نے پائری پروکسیفن کیمسٹری کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، پائری پروکسیفن کے استعمال کو اور اس کی صحیح ڈوز ریٹ انڈسٹری نے اسیس نہیں کی، اور فارمرز کو صحیح طور پہ اس پروڈکٹ کے استعمال کے بارے میں گائیڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ پائری پروکسیفن کی صحیح ڈوز کو دوبارہ اسیس کریں، اور ان کا فوکس صرف ڈوز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک ڈوز اسیس کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پائری پروکسیفن کی ڈوز استعمال ہو رہی ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اتنی ہائی ڈوز پہ نہیں جانا چاہیے پائری پروکسیفن کے لیے۔ پائری پروکسیفن کے استعمال کے لیے جو بنیادی چیز ہے اس کے سپرے کا طریقہ کار، اس کے استعمال کی سفارشات کو فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ہم ہائی ڈوز پہ جا کے اس کو ریکمینڈ کر کے اس سے سفید مکھی کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ڈوز کو بھی دوبارہ دیکھا جائے، اس کی ڈوز میں سمجھتا ہوں کم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا صحیح طریقہ استعمال ہے اس کے بارے میں فارمرز کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے۔ میں دوبارہ اپنی اس بات کو فوکس کروں گا کہ انڈسٹری نے پائری پروکسیفن کے صحیح استعمال کو اسیس نہیں کیا، اور ایک اتنی اچھی کیمسٹری ہے جس کو
ہم غلط طور پہ استعمال کر کے، غلط طور پہ استعمال کروا کے اپنی پروڈکٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں اور ذمہ دار سفید مکھی کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو باقی جو وائٹ فلائی کے خلاف استعمال ہونے والی کیمسٹریز ہیں، ان سب کو دوبارہ اسیس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام انڈسٹری، صوبوں کے وہ زرعی تحقیقاتی ادارے جو زرعی زہروں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کراچی، ان تینوں کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے، اور خاص کر سفید مکھی کے خلاف زرعی زہروں کی سفارشات کو دوبارہ دیکھنے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے دنوں میں اس موضوع پہ مزید بات بھی کریں گے، اور میں انتظار کروں گا آپ دوستوں کی کمنٹس کا، آپ دوستوں کی آبزرویشنز کا، آپ دوستوں کی رائے کا میری اس گفتگو کے بارے میں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔